This meeting is being recorded. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما. اوکے تو آج ہمارے پاس ہے 7th پوائنٹ الجہر بالقراءتی کہ اونچی آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا. جیسے ہم دبے لفظوں کریں یا بالکل لپسنگ کر رہے ہوں لیکن بالکل بھی آواز نہ آ رہی ہو، اس طرح سے نہیں بلکہ تھوڑی سی آواز ہو جو ہمارے کانوں کو سنائی دے. وہ پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس جگہ بیٹھے ہیں اور آپ نے کتنا اونچا پڑھنا ہے، لیکن اتنا ضرور ہو کہ آپ کے کان سنائی دیں. الجہر بالقراءتی لا شک ان سماع کلمات القرآن بالصوت کا ادعى لتدبرها وفهمها. کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو سماع کلمات القرآن یعنی خود سننا قرآن مجید کے لفظوں کو، کلمات کو اپنی آواز میں بھی صوتی کا ادعا، یہ زیادہ اپیلنگ ہے تدبر کے لیے بھی اور فہم کے لیے بھی، مطلب آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور آپ کے تدبر کے لیے بھی. فمن قرأ القرآن بصوت عال فقد اسمع نفسه، تو جو بھی اونچی آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے وہ اپنے آپ کو سناتا ہے. اسمع ہوتا ہے کسی اور کو سنانا، سمع ہوتا ہے سننا، اور اسمع یعنی ہم جو بولیں گے وہ کوئی اور سنے گا. تو یہاں پر جب قرات کر رہے ہوں گے تو اگر میں قرات کر رہی ہوں تو میں اپنے آپ کو سناؤں گی، اس کے لیے ہم یوز کریں گے اسمع کا ورڈ. وصرف عنہ الشیطان، اور شیطان جو ہے وہ صرف مطلب دور ہو جائے گا، چلا جائے گا. وبدد الغفلة عن قلبی، اور بددہ ہوتا ہے کہ دور ہو جانا، یعنی ازالہ اور ابعد یہ دونوں اس کے میننگ میں آتے ہیں کہ یعنی ازالہ ہوتا ہے کوئی چیز ختم ہو جاتی ہے اور ابعدہ ہوتا ہے کسی چیز کا دور ہو جانا. تو یہ دونوں میننگز اس کے اندر آتے ہیں کہ جو غفلت ہے، جو لاپرواہی ہے وہ ختم ہو جائے گی آپ کے دل سے. والنوم والنعاس عن عینی، کہ جو نوم اور نعاس ہے یعنی ایک تو نیند ہوتی ہے اور ایک آپ کو بار بار جو نعاس آ رہی ہوتی ہے، جمائی ہوتی ہے، یوننگ ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے آپ کی آنکھوں سے. علی الا یتأذی بارتفاع صوته احد، لیکن اس میں آخر میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی اور کو اذیت نہ دے رہے ہوں اپنی اونچی آواز سے. کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ارد گرد اگر کوئی فرض کریں گھر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی آپ کے ارد گرد مریض ہے، گھر میں کوئی بیمار ہے یا کوئی سو رہا ہے یا کوئی اور کسی اور چیز کے اوپر کانسنٹریٹ کر کے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ اونچی آواز سے پڑھیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اس دوسرے شخص کے لیے ڈسٹربنس ہوگی. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آپ کا آواز اونچا کرنا کسی اور کو اذیت نہ دے. وكانت هذه قراءة عمر بن الخطاب كما في حديث أبي قتادة کہ یہاں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اور كانت هذه قراءة عمر یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو قرات تھی وہ کیسی تھی، جیسا کہ ابو قتادہ کی حدیث میں آتا ہے واسمعوا الحدیث، یعنی اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور حدیث کو سنو. اسمعوا یعنی فعل امر ہے کہ سنو حدیث کو کاملاً پوری کی پوری. عن ابی قتادہ، ابو قتادہ سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج لیلۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو نکلے. فاذا هو بابی بکر یصلی یخفض من صوته، تو وہاں پر ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی گھر سے ایک دن رات کو نکلے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں جو کہ اپنی آواز کو آہستہ کر رہے ہیں. یخفض ہوتا ہے آہستہ کرنا، اور نماز پڑھ رہے ہیں. ومر بعمر بن الخطاب وهو يصلي رافعا صوته، پھر وہ حضرت عمر بن الخطاب کے پاس سے گزرے اور وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے اور اپنی آواز کو اونچا کر کے. قال فلما اجتمعا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال،
پھر اب یہاں پر ابو قتادہ کہتے ہیں کہ جب وہ دونوں جمع ہوئے اجتماعا، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما، یہ دونوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئے، اکٹھے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا ابا بکر، اے ابو بکر، مررت بک وانت تصلی تخفض صوتک، کہ میں تمہارے پاس سے گزرا اور تم نماز پڑھ رہے تھے اپنی آواز کو آہستہ کر کے، یعنی آہستہ آواز میں تم نماز پڑھ رہے تھے. قولا، تو اس کے اوپر ابوبکر صدیق نے کیا کہا؟ قد اسمعت من ناجیت یا رسول اللہ، کہ میں نے سنا دیا ان کو جن سے میں سرگوشی کر رہا تھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسمعت میں نے سنایا. جب ہم کہتے ہیں سمیعت، اس کا مطلب ہوتا ہے میں نے سنا. اسمعت میں نے کسی دوسرے کو سنایا. یہ ہمارے پاس جو ہے نا فعل لازم اور متعدی ہوتے ہیں جو عربی زبان میں ہوتے ہیں. لازم میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام خود کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم وہی سیم کام کسی دوسرے کو کروا رہے ہوتے ہیں، یعنی وہی جو فعل ہے وہ ہم کسی دوسرے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے نارملی یہ حمزہ کی ایڈیشن ہو جاتی ہے روٹ ورڈ سے بفور. قد اسمعت کہ میں نے سنایا جن کے ساتھ میں نے سرگوشی کی، یعنی اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہیں، کہ مطلب اللہ تعالیٰ کو تو آپ بے شک جتنی بھی آہستہ آواز میں بات کرتے ہو، جس بھی طریقے سے سرگوشی کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کو آواز آ جاتی ہے. وقال علی عمر، اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ مررت بک وانت تصلی رافعا صوتک، کہ میں تمہارے پاس سے گزرا اور تم نماز پڑھ رہے تھے اپنی آواز کو اونچا کر کے. فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوقظ الوسنان، کہ انہوں نے کیا کہا کہ اے اللہ کے رسول میں وسنان کو جگا رہا تھا. اب وسنان کو انہوں نے آگے، اب یہ جو ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول نہیں ہے جو یہ بریکٹس میں ہے کہ انہوں نے وسنان کو ایکسپلین کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ النائم غیر المستغرق فی نومہ، کہ ایسا سونے والا جو بہت گہری نیند نہ سویا ہو. مطلب چونکہ جب ہم سوتے ہیں تو شروع میں ہماری نیند کیسے ہوتی ہے، تھوڑی کچی پکی ہوتی ہے، اور پھر جب ہم تھوڑی دیر اور سوتے رہتے ہیں تو پھر ہم مستغرق ہو جاتے ہیں نیند میں، یعنی ہم بہت گہرے سو رہے ہوتے ہیں. تو یہ نیم نیند جو ہوتی ہے اس کے اندر جو شخص ہیں ان کو جگانا ان کا مقصد تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا. اور دوسری کیا بات ہے کہ وَأَطْرُدُ الشَّيْطَانِ، کہ میں شیطان کو اپنے آپ سے دور بھگا رہا تھا. طرد ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا دفع کرنا، تو اس طرح سے شیطان کو دور کر رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ یا ابا بکر ارفع من صوتک شیئا، حضرت ابوبکر صدیق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ آپ اپنی آواز کو تھوڑا سا اونچا کر لیں. وقال علی عمر، اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اخفض من صوتک شیئا، اپنی آواز میں سے تھوڑا سا آہستہ کر لو. کہ اس سے ہمیں اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ہم نے اونچی آواز میں پڑھنا ہے تو ہم نے اپنی آواز کو ماڈریٹ رکھنا ہے، بہت آہستہ بھی نہیں رکھنا اور بہت اونچا بھی نہیں کرنا. یعنی اس حدیث سے ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے. دوسرا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے یہ ریفرنس لکھا ہوا ہے 29 کا، تو یہ ہمارے پاس ابو داؤد کی جو سنن ابی داؤد ہے اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور سنن الترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا لکھا ہوا ہے کہ صححہ الالبانی فی صحیح ترمذی، کہ جو جامع ترمذی میں جو حدیث آئی ہے ان کو امام البانی نے صحیح کہا ہے. اور یہاں پر بھی جو صحیح لکھا ہوا ہے یہ ابو داؤد کے اندر جو حدیث، سنن ابی داؤد کے اندر جو حدیث مینشنڈ ہے اس کا انہوں نے ریفرنس لکھا ہے. ٹھیک، تو یہ جو حدیث یہاں پر بیان ہوئی ہے اوپر وہ مقبول حدیث ہے، یعنی ایکسیپٹیبل ہے، صحیح حدیث کے درجے میں آ رہی ہے. پھر ہے تحسین الصوت بالتلاوت، یعنی آواز کو خوبصورت کرنا. ومما يعين على التدبر كذلك، کہ یعنی یہ بات بھی ہمارے یعین ہیلپ فل ہوتی ہے تدبر کے لیے. تحسین الصوت بالتلاوت، کیا چیز؟ جو آپ اپنی آواز کو
اچھا کرتے ہیں، تحسین کرتے ہیں، اس کے اندر خوبصورتی پیدا کرتے ہیں تلاوت کرتے ہوئے۔ لیکن اس میں ایک چیز کا دھیان ضرور رکھنا چاہیے کہ بعض دفعہ تحسین میں کچھ ایسی چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں جو تجوید کے رولز کو خراب کر رہی ہوتی ہیں، جو تجوید کے رولز کے اوپر ایفیکٹ ڈال رہی ہوتی ہیں۔ تو تحسین بھی اتنی ہمیں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کرنی ہے کہ جس میں ہم تجوید کے رولز کو ڈسٹروائے نہ کریں، ان کے تجوید کے اصول اور قواعد کا ہم دھیان رکھیں کہ بعض دفعہ جس طرح آپ ترنم میں جب پڑھتے ہیں تو بعض دفعہ ایکسٹرا لانگ کر دینا کسی جگہ کو یا بہت کوئک کر دینا، تو یہ سب چیزیں تحسین کے اندر نہیں آتی۔ تحسین میں آپ نے اپنی آواز کو خوبصورت کرنا ہے لیکن اس کے تجوید کے اصول اور قواعد کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اب یہ آگے ایک اور حدیث آ رہی ہے، زینوا القرآن باصواتکم، کہ اپنی آواز سے تزیین کرو، خوبصورت بناؤ قرآن کو۔ فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، کہ جو اچھی آواز ہوتی ہے وہ قرآن کے حسن میں اور زیادہ اضافہ کر دیتی ہے۔ فالصوت الجمیل یتسلل الی القلب، کہ جو خوبصورت آواز ہوتی ہے وہ آپ کے دل کے اندر چلی جاتی ہے، اور یتسلل میں ایک یہ چیز ہوتا ہے کہ اندر چلی جاتی ہے خفیہ طور پر، مطلب آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ آپ کے دل کے اندر جو ہے وہ جا رہی ہوتی ہے آواز۔ وَيَسْرِي فِي الرُّوحِ، اور یسری ہوتا ہے اپیل کرنا، اور آپ کی روح کو وہ بہت آواز اپیل کرتی ہے۔ وَيَسْتَوِي فِي هَذَا، اور اس چیز میں برابر ہے کہ أَن تَسْمَعَهُ مِمَّن تُحِبُّهُ وَتَسْمَعُهُ بِصَوْتِكَ، اور اس میں یہ چیز یستوی ہے یعنی ایکول ہے کہ آپ سنیں فی هذا أن تسمعه ممن تحب، کہ جو آپ کو پسند ہے آپ اس سے قرآن کی قرأت سنیں، کیونکہ ہر شخص کی پسند ظاہر ہے ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ تو آپ جیسے ہمیں ملتی ہیں قرآن مجید کی تلاوت میں بہت سارے قراء ہیں جنہوں نے قرآن کو پڑھ کے تو ان کو ریکارڈنگز ہمارے پاس موجود ہیں، تو ہم کسی اور کی قرأت کو سنیں، او تسمعہ بصوتک، یا پھر آپ اپنی خود کی آواز میں بھی سن سکتے ہیں، مطلب یہ دونوں چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، کسی سے سننا بھی اور خود اونچی آواز میں پڑھنا کہ آپ کے کان اس کو سنیں۔ وقت سار النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلا، کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، فسمع ابا موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو سنا، یقرأ القرآن، کہ وہ قرآن کو پڑھ رہے تھے، وہ یترنم بھی، اور اس میں مطلب ترنم ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں کہ اس کو مزین کر رہے تھے، قرآن کو بہت اچھے طریقے سے پڑھ رہے تھے۔ فجلس واستمع، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ کے اور انہوں نے سنا جو بھی حضرت موسیٰ ابو موسیٰ جو ہیں وہ جو بھی قرأت کر رہے تھے قرآن مجید کی وہ انہوں نے سنی۔ وفی الیوم التالی قال لہ، اور اگلے دن حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو کہا کہ لو رأیتنی وانا استمع لقراءتک البارحہ یا ابا موسیٰ، کہ شاید کہ تم نے مجھے دیکھا ہو، رأیتنی، کہ تم نے مجھے دیکھا ہو، وانا استمع، اور میں سن رہا تھا تمہاری قرأت کو، لقراءتک البارحہ، بارحہ ہوتا ہے امس، یسٹرڈے، یسٹرڈے کو کہتے ہیں البارحہ، کہ جو کل کے دن آپ قرأت کر رہے تھے اس کو میں نے سنا، ابو موسیٰ اشعری۔ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود، کہ جو ابو داود، یعنی یہاں پر آل ابو داود کی بات ہو رہی ہے، آل داود، سوری، ابو نہیں ہے یہاں پر، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی جس طرح ان کے پاس جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو وحی کی گئی تھی اس میں ہمیں پتہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کو حضرت داؤد علیہ السلام جب پڑھا کرتے تھے تو ان کی آواز بہت خوبصورت تھی کہ ایون جو پرندے اور اس طرح کی چیزیں ہیں وہ بھی بہت، پہاڑ، یہ سب چیزیں انجوائے کیا کرتے تھے ان کی آواز کو، تو ان کی آواز میں بہت زیادہ خوبصورتی تھی۔ تو یعنی
حضرت ابو موسیٰ اشعری کو ان کے مزمار، یعنی مزمار جو ہے نا وہ ہوتا ہے میوزیکل انسٹرومنٹس کو کہا جاتا ہے، تو اس میں سے ایک خوبصورتی ابو موسیٰ اشعری کو دی گئی ہے۔ فقال له ابو ایوب رضی اللہ عنہ، ہاں اب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں، ابو ایوب رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں ان سے کہ لو علمت مکانک لحبرته لک تحبیرا، کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا، یعنی ابو ایوب رضی اللہ عنہ ایک اور صحابی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا لعلمت مکانک، کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں اس کو اور زیادہ تحسین کرتا۔ حبرہ کا جو فعل ہے وہ بھی تحسین کے لیے، خوبصورتی کے اندر اضافہ کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، تزیین اور تحسین کے طور پہ۔ یقول کانت قراءتی کانت عادیتاً، تو اس پہ جو ابو موسیٰ اشعری ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ میری جو قرات تھی وہ عادی تھی، یعنی نارمل، جو نارملی میں جو قرات کرتا ہوں قرآن کی بالکل ایسی تھی۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَسْتَمِعُ إِلَيَّ، اور اگر میں جانتا ہوتا کہ آپ مجھے سن رہے ہیں، لَزِدْتُ فِي قِرَاءَتِي تَحْسِينًا وَتَجْوِيدًا وَتَرْتِيلًا، تو میں زیادہ اچھے طریقے سے تحسین کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ جو ہے وہ اپنی قرات کے اندر یہ سب چیزیں اور زیادہ کرتا۔ پھر ہے التفاعل مع الآیات، تفاعل ہوتا ہے انٹریکٹیو ہونا، یعنی جس طرح قرآن مجید کے اندر جہاں پر پناہ مانگنے کی بات آ رہی ہے وہاں آپ پناہ مانگیں، جہاں کوئی سوال کرنے کی بات ہو رہی ہے وہاں آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگیں، جہاں تسبیح کے لیے کہا جا رہا ہے وہاں آپ تسبیح کریں، اس طرح سے یعنی انٹریکٹیو ہو کے آپ قرآن مجید کی آیات کے ساتھ ہوں۔ جاء فی صفت قراءۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرآن مجید کی قرات ہے اس کو بیان کرتے ہوئے، اس کی صفت کرتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے کیا کہا جا رہا ہے، یقرأ مترسلا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترسیل کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ تو اس میں کیا چیز ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا آہستہ آہستہ، مترسلاً کیسی قرات ہوتی ہے جس میں بہت آہستہ آہستہ قرات کی جائے اور جلدی نہ پڑھا جائے۔ اذا مر بآیت فیہا تسبیح، جب وہ کسی آیت سے گزرتے، مرہ ہوتا ہے گزرنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے پڑھتے کسی آیت پہ آئے ہیں جس میں تسبیح ہوتی تھی تو سبح، وہاں وہ تسبیح بیان کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ، پھر اگر وہ کسی آیت کے اندر پڑھ رہے ہیں اور وہاں پر کوئی سوال ہے، کسی چیز کو مانگنے کے حوالے سے ہے، سَأَلَ، تو وہ مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اس چیز کا سوال کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ، اور اگر وہ کسی ایسی آیت کو پڑھے ہیں، گزر رہے ہیں تعوذ سے، کسی چیز کی پناہ کے لیے، تو تعوذ، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے پناہ مانگتے تھے۔ قال الإمام النووي رضي الله رحمه الله ويستحب هذا السؤال والاستعاذة والتسبيح لكل قارئ سواء كان في الصلاة أو خارجا منها، کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ امام نووی کہتے ہیں کہ یہ اچھا ہے، مستحب جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے کہ آپ سوال کریں، پناہ مانگیں اور تسبیح کریں ہر قرآن کے پڑھنے والے کے لیے، سواء کان فی الصلاۃ، برابر ہے اس کے لیے کہ وہ نماز میں ہے یا وہ خارج ہے اس سے۔ مطلب اس میں ہمیں یہ بات کا جواب مل رہا ہے کہ ہم اکیلے بیٹھتے ہوئے تو ہم قرآن کی آیت کو ختم کر کے پھر تسبیح کر لیں گے، قرآن کی آیت کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں گے، تو کیا ہم یہ نماز کے بیچ میں بھی کر سکتے ہیں؟ تو یہاں امام نووی کہہ رہے ہیں کہ آپ کان فی الصلاۃ، اگر آپ نماز میں ہیں تو بھی آپ یہ تینوں کام کر سکتے ہیں۔ قالوا ويستحب ذلك في صلاة الإمام والمنفرد والمأمون، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ مستحب ہے، یہ چیز پسندیدہ ہے کہ جو امام آپ کو نماز پڑھا رہا ہے وہ یہ کام کرے، مطلب آنسرز کرے، سوال، استعاذہ یا تسبیح کے حوالے سے، امام بھی یہ کام کر سکتا ہے، اکیلا شخص منفرد بھی یہ کام کر سکتا ہے، والمأمون جو کہ مقتدی ہوتے ہیں،
جو کہ نماز امام کے پیچھے پڑھے ہیں وہ بھی یہ جواب دے سکتے ہیں. اس طرح سے جو آیتوں کا انٹریکشن ہے وہ مأمون بھی کر سکتا ہے، مأموم بھی کر سکتا ہے جو کہ نماز پڑھنے والا ہے امام کے پیچھے. وتفاعل القارئ بالتسبيح والسؤال والتعوذ يقضي على رتابة القراءة. یہاں پہ کہ جو انٹریکشن ہے ایک قرآن مجید کے پڑھنے کا تسبیح کے ساتھ، سوال کے ساتھ یا پناہ کے ساتھ، یقضی یہ ادا کرتا ہے رتابت القراءت کی، مطلب جو آپ کی قرات ہے اس کے اندر استقرار، تثبیت جو ہوتا ہے نا ایک جگہ کے اوپر مضبوطی کے ساتھ قائم کرنا، وہ چیز آپ کی قرات کے اندر یہ تینوں یہ جو انٹریکشن ہے یہ پیدا کر رہا ہے. مطلب انٹریکشن کرنا آیات کے ساتھ وہ آپ کے اندر آپ کی قرات کے اندر استقرار لا رہا ہے، ثبات لا رہا ہے، ایک مضبوطی پیدا کر رہا ہے. وَيُعِينُ عَلَى حُضُورِ الْقَلْبِ اور آپ کو ہیلپ کر رہا ہے کہ آپ کا دل جو ہے وہ حاضر ہو، وہاں پر پریزنٹ ہو. کیونکہ ظاہر ہے جو شخص قرآن مجید پڑھے گا وہ اس کی ترجمے کو بھی جانتا ہوگا اور اس کے معانی اتنے جانتا ہوگا کہ اس کو پتا ہوگا کہ یہ کس پرسپیکٹو میں بات ہو رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے. اس کو میننگ کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت فہم، جو ایک پوری لمبی چوڑی تفسیر بے شک نہ پتا ہو لیکن اس کو موٹا موٹا میننگ ضرور پتا ہو کہ یہ کس حوالے سے بات کی جا رہی ہے، تبھی وہ ان ساری آیات کے اوپر تفاعل کر سکتا ہے، ان کے اوپر ایک انٹریکشن دے سکتا ہے. اور یہ چیزیں تبھی ہوں گی جب انسان خالی رٹا رٹایا قرآن نہیں پڑھ رہا بلکہ وہ سمجھ کے پڑھ رہا ہے. جب وہ سمجھ کے پڑھے گا تبھی وہ یہ کام کر سکتا ہے، تفاعل کر سکتا ہے. اور جب وہ سمجھ کے پڑھے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل حاضر ہے قرات کے اندر، تبھی وہ ساری چیزوں کے اندر موجود ہے کہ وہ تسبیح کرے یہاں پر یا سوال کرے یا پھر وہ پناہ مانگے. وَيُوصِلُ صَاحِبُهُ إِلَى التَّدَبُّرِ الْمَنْشُودِ اور یہی چیز جو یعنی صاحب یہاں پر قرآن کی قرات کرنے والے کو کہا جا رہا ہے. تدبر منشود ہوتا ہے کہ تدبر تو تدبر ہے اور منشود ہے جو ڈیزائرڈ ہے، یعنی جس تدبر کی آپ خواہش کر رہے ہو اس تک آپ پہنچ سکتے ہو اس طرح کا تفاعل کرنے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت میں. التخلص من موانع الفہم، تخلص ہوتا ہے چھوڑ دینا، موانع جو ہے وہ مانع کی پلورل ہے، مطلب جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے اندر مانع ہو رہا ہے، آپ کو حائل ہو رہا ہے، جو منع کر رہا ہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کو، اس کو آپ چیز کو چھوڑ دیں. یعنی آپ ایسے کام چھوڑ دیں جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ کو خراب کر رہے ہیں. اوکے اور اس سے جو زیادہ تر مراد یہاں پر لی جا رہی ہے وہ ایسے آپ کام کرنے چھوڑ دیں جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے اندر خلل پیدا کر رہے ہیں، جو برائیاں اور جو بھی نیگیٹو چیزیں ہیں ان سب چیزوں سے اپنی ذات کو خالی کرنے کی کوشش کریں ذنوب سے. قال تعالی یؤفک عنہ من افک أي يصرف عن القرآن من صرفه الله لذنوبه وإعراضه عنه. کہ یہاں پر ایک تو اللہ تعالیٰ کی قول یہاں پر سورۃ الذاریات کی ایک آیت ہے جس کو یہاں پر کوٹ کیا جا رہا ہے اور اس کا آگے میننگ کیا بتایا جا رہا ہے. آئی کا مطلب ہوتا ہے یعنی، میننگ کے طور پہ یہ یوز ہوتا ہے کہ قرآن مجید سے دور کر دیا جاتا ہے. یصرف عن القرآن من صرفہ اللہ لذنوب، یعنی جس کو بھی اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے اور اس کے اعراض کی وجہ سے. اعراض ہوتا ہے اگنورنس کرنا. آپ جب اگنور کریں گے قرآن کو اور گناہوں کے اندر پڑ جائیں گے تو پھر یہ چیز آپ کو قرآن سے دور کرنے کا سبب بن رہی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کے اندر قرآن کی جو ایک اٹریکشن ہے اور جو آپ کا دل کرنا ہوتا ہے کہ ہم پڑھیں بیٹھ کے سمجھیں، ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے. کیونکہ قرآن یا دین کی سمجھ کے لیے کوئی بھی محنت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. تو یہ توفیق پھر انسان کو جب ملتی ہے جب وہ اس طرح کا ایٹیچیوڈ نہ رکھے گناہوں کی طرف اور اگنورنس جو ہے وہ اللہ کے کلام کو دینا. یہ نہیں کرے گا تو پھر
اس کو توفیق ملے گی. جزاءً وفاقا, جزاءً ہوتا ہے کسی بھی چیز کا جو آپ کو جزا ملتی ہے, جو آپ کو اس کا اجر مل رہا ہوتا ہے. وفاقاً ہوتا ہے مطلب یہ اس کی ایک صفہ کے طور پہ یوز ہو رہا ہے نا کہ آپ کو پکا والا اجر ملتا ہے, اس سینس میں یہ چیز یوز ہو رہی ہے. وهذا من أهم أسباب عدم انتفاع الكثيرين بالقرآن, اور یہ بہت ہی اہم ہوتا ہے, یہ بھی سپرلیٹو ڈگری ہے کہ جو اسباب میں سے سب سے جو ایک آپ ہائی لائٹڈ سبب ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ قرآن مجید سے انتفاع نہ لینا, یعنی فائدہ نہ اٹھانا بہت سارے لوگوں کا, اس کا یہ سبب ہے جو اوپر ذکر کیا جا رہا ہے نا, گناہ اور اعراض. فَإِنَّكَ تَجِدُ الْمَسَاجِدِ, کہ بے شک آپ پاتے ہیں, تجد ہوتا ہے وجد یجدو تجدو, کہ آپ پانا, کہ آپ پاتے ہیں مساجد کو غاصۃً بالمصلین فی رمضان. غاصہ ہوتا ہے کہ اصل میں تو یہ ایک ورڈ ہے جو یوز ہوتا ہے کہ آپ جیسے پانی کے اندر جا رہے ہیں تو آپ اس کے اندر ڈائیو کر کے اندر سے سارا جو بھی پانی کے اندر ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں, تو یہ غاصن کا مطلب جو ہے یہ ہوتا ہے. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رمضان کے اندر بہت سارے مصلین موجود ہوتے ہیں, نماز پڑھنے والے موجود ہوتے ہیں مسجدوں کے اندر. وَمَعَ هَذَا لَا يُغَيِّرُ رَمَضَانَ وَلَا الْقُرْآنَ إِلَّا أَقَلَّ الْقَلِيلِ مِنَ الْمُصَلِّينَ, اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ لا یغیر رمضان, کہ رمضان چینج نہیں کرتا ہے لوگوں کو, نہ ہی قرآن, ولا القرآن, اور نہ ہی قرآن چینج کرتا ہے, الا اقل القلیل, کہ بہت ہی کم لوگوں میں سے. اقل بھی جو ہے نا وہ ہمارے پاس بہت کم کے لیے یوز ہوتا ہے, تو نماز پڑھنے والوں میں سے بہت کم لوگ ہیں جن کو رمضان یا قرآن چینج کر سکتا ہے, کیونکہ وہ اپنے اندر سے وہ چیزیں نہیں نا ختم کرنے کی کوشش کرتے جو فہم اور تدبر اور قرآن کی اٹریکشن کو ان کے دل کے اندر لے کے آ سکیں. والسبب لعل بعضا منه أورده ابن قدامہ فی مختصر منہاج القاصدین. اب یہاں پر ابن قدامہ کا وہ ایک کوٹ ذکر کرنے لگے ہیں جو کہ منہاج القاصدین, جو کہ مختصر منہاج القاصدین یہ بک کا نام ہے ابن قدامہ کی, جس کے اندر انہوں نے ریزن ذکر کیا ہے جس میں نہ چینج ہونا آپ کا کیوں ہوتا ہے. اس کے لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ ان یکون التالی مصرا علی ذنب, کہ تالی ہوتا ہے نیکسٹ والا, کہ جو ایک شخص ہے وہ مصرن مطلب اصرار کیے جا رہا ہے, بار بار کیے جا رہا ہے گناہ کو, او متصفا بکبر, یا پھر وہ کبر کر رہا ہے, تکبر ہے اس کے اندر کہ وہ حق کو نہیں مان رہا اور لوگوں کو حقیر جان رہا ہے, او مبتلی بہون مطاع, یا پھر وہ اس ابتلا میں ہے, آزمائش میں ہے کہ وہ اپنی خواہشوں کو پورے کرے جا رہا ہے. مطاع ہوتا ہے کسی کی اطاعت کرنا, تو وہ کس کی اطاعت کر رہا ہے, اپنی خواہشوں کی. فَإِنَّ ذَلِكَ سَبَبُ غُلْمَةِ الْقَلْبِ, کہ یہی ریزن ہے, یعنی یہ جو پیچھے والی باتیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ریزن ہے ظلمت القلب کی, کہ دل کے اندر اندھیرا آ رہا ہے, اس کی یہ ریزن ہے. وصدعہ, صد ہوتا ہے رسٹ کو بولتے ہیں, زنگ کو بولتے ہیں, کہ دل کے اندر جو زنگ لگ رہا ہے یا جو دل کے اندر اندھیرا آ رہا ہے اس کی وجہ یہ سب باتیں ہیں. وَيَمْنَعُ مِن تَجَلِّ الْحَقِّ, اور یمنع ہوتا ہے منع کر دینا حق کی تجلی سے, تجلی ہوتا ہے روشن ہو جانا کسی چیز کا, تو حق کو سامنے آنے سے یہ سب چیزیں منع کر رہی ہیں, یہ جو گناہ کے اوپر اصرار ہے, تکبر ہے اور اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگنا. فالقلب مثل المرآۃ, کہ جو دل ہوتا ہے وہ آئینے کی طرح ہے. والشہوات مثل الصدأ, اور جو آپ کی خواہشات ہیں وہ زنگ کی طرح ہیں. ومعانی القرآن مثل الصور, اور جو قرآن کے میننگ ہیں وہ کس طرح سے ہیں, تصویر کی طرح ہیں.
मतलब आप देखें जब आप शीशे के अंदर कोई चीज़ देखते हैं तो क्या है, जैसे मैं अगर अपने आप को शीशे में देखूँगी, तो मुझे मेरी तस्वीर शीशे में नज़र आएगी। तो इसमें आप देखें 3 चीज़ें हैं, एक मेरा आप है, दूसरा शीशा है और तीसरा शीशे के अंदर तस्वीर है। तो वो ये बता रहे हैं कि दिल जो है वो आपका शीशे की तरह है और जो आपकी ख्वाहिशात हैं वो ज़ंग की तरह हैं। अब शीशे के ऊपर अगर आपको ज़ंग-ज़ंग वाली और इस तरह से रस्टी चीज़ें नज़र आएँगी तो आप उसके अंदर जो तस्वीर देख रहे हैं वो आपको नज़र नहीं आएगी सही से और जो मानिल कुरान है वो तस्वीर है। तो आपको उस आईने के अंदर कोई चीज़ क्लियर से नज़र ही नहीं आ रही। जो मानी कुरान है वो आपके ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि आपने ये जो गुनाह और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आ गई हैं। यहाँ पर जिस तरह ख्वाहिशात की बात हो रही है ना, शहवात की बात हो रही है। अल्लती ततराअ फिल मिरआती यानी जो तस्वीर है जो आप देख रहे हैं आईने के अंदर। والرياضة للقلب بإماطة الشهوات مثل الجلاء للمرآة इमाता होता है रिमूव कर देना कि रियादा होता है प्रैक्टिस करना दिल के लिए किस चीज़ की वो प्रैक्टिस करेगा दिल के वो ख्वाहिशात को अपनी रिमूव कर दे तो ये चीज़ क्या करेगी मिसल जलाइल मिरआत तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आईने को रोशन कर रहे हैं आईने को क्लियर कर रहे हैं ताकि आप आईने के अंदर जो मानी उल कुरान है वो आप देखें तो आपको अच्छे तरीके से नजर आए तो इसका ये मतलब है कि जितनी हम ख्वाहिशात कम करते जाएंगे यानी ख्वाहिशात से इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा नफ्स हमें कहता है ना तो हम उनको ख्वाहिशात को पूरी करना शुरू कर देते हैं इवन कि हमें सिर्फ यही नजर आ रहा होता है कि हाँ अब मेरी ये डिजायर है मैंने ये पूरी करनी है फिर ये है मतलब एक लाइन वार डिजायर्स है तो जब हम इन सब चीजों को खत्म करेंगे तो जितना हम ख्वाहिशात कम करती जाएंगे उतनी ज्यादा आईने के अंदर क्लैरिटी आती जाएगी जिससे हम मानियुल कुरान को बेटर तरीके से देख सकेंगे क्योंकि जितना इंसान दुनिया के पीछे भागता जाता है उतना फिर वो फ़हम से दूर हो रहा होता है उसका क्योंकि उसका जो फ़ोकस है वो कहीं और हो रहा है। वक़ाल ज़रकशी फ़ी किताब अल-बुरहान अब ये बुरहान किताब है इमाम ज़रकशी की जिसमें वो क्या कहते हैं कि वअलम अन्नहु ला यहसिलु लिन-नाज़िर फ़हम मआनी अल-वही हक़ीक़तन कि जान लो कि इंसान ला यहसिलु नाज़िर नाज़िर होता है देखने वाला वो नहीं हासिल कर सकता वही के अंदर के मानी हकीकत के तौर पे हकीकतन ये उर्दू वाला ही है कि हकीकी तौर पे हम जो मीनिंग है वही के वो नहीं पा सकते वला यज़हरु अला असरारिल इल्मी मिन गैबिल मारिफती और नहीं हम जो इल्म के सीक्रेट्स हैं वो हमारे ऊपर ज़ाहिर नहीं होते हैं वफ़ी क़ल्बिही बिदअतुन और जब इंसान के दिल के अंदर बिदअ हो बिदअ जो है वो सुन्ना का ऑपोज़िट है कि आप एक ऐसी चीज़ को दीन का हिस्सा बनाकर उसको अमल करना शुरू कर देते हैं जो कि असल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या कुरान से हमें नहीं पता चल रही होती है या फिर इसरार अला ज़ंब या फिर इसरार होता है बार-बार करना एक गुनाह को औ फ़ी क़ल्बिही किब्र या फिर दिल के अंदर किब्र का मौजूद होना, तकब्बुर होना औ हवन हवन जो है वो भी ख्वाहिशात नफ्स को कहते हैं औ हुब्बुद दुनिया या फिर जो दुनिया की मोहब्बत है वो बहुत ज़्यादा है औ यकूनु गैर मुतहक्किकुल ईमान या फिर आपके अंदर ईमान तो है लेकिन वो गैर मुतहक्किक है, वेरिफाइड नहीं है, बहुत मज़बूत किस्म का ईमान नहीं है औ दईफ़ुत तहक़ीक़ या फिर उसके अंदर वेरिफिकेशन है लेकिन बहुत ही कम दाइफ है कमजोर है मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि आपके अंदर ईमान है लेकिन वो कमजोर हालत के अंदर आपके अंदर मौजूद है वहादी कुल्लुहा हिजबुन व मवानिय ये सारी चीजें हिजाब हैं हाइल हैं मवाने हैं यानी मना करने का काम कर रही हैं व बादुहा आकिदु मिन बादिन आकिद होता है कंफर्म करना कि इनमें से बाज दूसरी जो बाज हैं ये रीजंस की बात हो रही है कि बाज रीजंस दूसरी रीजंस को ज्यादा कंफर्म कर रही होती हैं
کہ جس طرح آپ دیکھیں کہ اینٹ کے اوپر اینٹ رکھتے جائیں تو اس کے اندر مضبوطی بڑھتی جاتی ہے، تو اسی طرح یہ والے جو یہاں پر اسباب بتائے جا رہے ہیں ڈفرینٹ اقوال ائمہ کے اقوال کے ساتھ، تو یہ سب اسباب جتنے زیادہ اسباب ایک بندے کے اندر شامل ہو جائیں گے تو وہ اتنے اسٹرانگ قسم کے موانع کے اندر وہ شخص موجود ہوگا. ومع كل موانع التدبر إلا أن لطف الله ورحمته قد يدرك المسرف على نفسه. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مع كل موانع التدبر کہ آپ کے اندر چاہے جتنے بھی موانع التدبر ہوں، یعنی مع ہوتا ہے نا ساتھ اس کے کہ تدبر کے موانع موجود ہیں، تدبر کو منع کرنے والی چیزیں موجود ہیں، الا ان لطف اللہ ورحمتہ مگر جو اللہ تعالیٰ کا لطف ہے اور اس کی رحمت ہے، جو اس کا کرم ہے، قد یدرک المسرف علی نفسہ ہو سکتا ہے کہ ایک مسرف ہوتا ہے نا جو ایگزیجریشن کر رہا ہے بہت زیادہ اسراف، جس طرح ہم کہتے ہیں نا، تو مال میں اسراف کیا ہوتا ہے کہ مال کو بہت ہی برے طریقے سے آپ اس کو خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ نہیں دیکھ رہے کہاں خرچ کرنے کی جگہ ہے کہاں نہیں ہے اور آپ مال خرچ کرے جا رہے ہیں. اسی طرح اسراف ایک شخص کا کیسے ہے کہ وہ بہت زیادہ برائیوں کے اندر دھنس رہا ہے، تو ایک ایسا شخص جو کہ مسرف ہے ہو سکتا ہے کہ اس کو اللہ کی رحمت اور اللہ کا لطف اس کو پہنچ جائے. یدرک ہوتا ہے ادراک، جس طرح ہم کہتے ہیں نا اردو میں بھی یہ ورڈ یوز ہوتا ہے، یدرکو مطلب پہنچ جائے ایک مسرف کو اللہ تعالیٰ کا لطف اور اس کی رحمت. وَيَتَسَلَّلُ إِلَىٰ قَلْبِهِ کہ اس کے دل کے اندر یہ جو رحمت اور لطف ہے اللہ تعالیٰ کا وہ چلا جائے. فَيُحْيِيهِ مِن مَوْتِهِ تو وہ اپنی موت سے دوبارہ زندگی کی طرف آ جائے. یعنی یہاں پر بھی مانوی طور پہ موت کا ذکر ہے کہ وہ اپنی برائیوں کی زندگی سے وہ ہو سکتا ہے وہ زندہ ہو جائے اور وہ اللہ اور قرآن اور نبی کی باتوں کی طرف وہ جب زیادہ اٹریکٹیو ہونے لگ جائے، ان کی طرف توجہ دینے لگ جائے صلی اللہ علیہ وسلم. وقد ذکر الامام القرطبی اور امام قرطبی نے کیا کہا کہ ان آیت واحدۃ من القرآن كانت سبب توبة امامین عظیمین من ائمة المسلمین کہ امام قرطبی کہتے ہیں کہ ایک آیت قرآن مجید کی یہ سبب بنی، ریزن بنی دو امامین عظیمین، دو جو بہت عظیم امام ہیں ان کی توبہ کی وجہ بنی. فقال رحمہ اللہ، اب یہاں پر یہ جو رحمہ اللہ ہے یہ امام قرطبی کی طرف جا رہا ہے کہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے کیا کہا کہ وہ آیت کون سی ہے وہ بتا رہے ہیں. وَهَذِهِ الْآيَةُ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ کہ یعنی اس کے مفہوم میں یہ بات آتی ہے نا کہ کیا ایمان والے لوگوں پہ وہ وقت نہیں آیا کہ ان کا جو دل ہے تخشع کہ وہ ڈرے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. یہ آیت ہے جس نے دو اماموں کی توبہ کا سبب بنی ہے آیت. كانت سبب توبة الفضل بن عیاض وابن المبارک رحمہم اللہ. اب وہ دو امامین کون ہیں؟ الفضل بن عیاض اور ابن المبارک رحمہم اللہ. سئل عبداللہ بن المبارک عن بدء زہدہ کہ ایک دفعہ سوال کیا گیا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے، یہ جو ہے نا یہ زاہد تھے ہماری اسلامک ہسٹری میں، صوفی، ان کے زہد کے شروع ہونے کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا. فقالا تو انہوں نے کیا کہا کہ کنت یوما مع اخوانی فی بستان لنا کہ میں ایک دن اپنے بھائیوں کے ساتھ تھا. بستان بولتے ہیں گارڈن کو، ہمارے ایک گارڈن کے اندر. وذلك حين حملت الثمار من الوان الفاکہۃ کہ یہاں یہ کون سا وقت تھا کہ جب جو ثمار تھے یعنی جو پھل فروٹ تھے وہ اپنے رنگوں میں آ رہے تھے. کیونکہ دیکھیں بہت سارے جو پھل ہوتے ہیں وہ پہلے گرین کلر کے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کا اپنا جو رنگ ہے وہ لینا شروع کرتے ہیں. تو اس طرح سے حملت الاسمار من الوان الفاکہۃ فاکلنا وشربنا حتى الليل فنمنا کہ ہم نے کھایا پیا اور پھر ہم رات ہو گئی تو ہم سو گئے، یعنی وہ بستان میں ہی باہر سو گئے.
यहाँ लिखा हुआ नहीं है लेकिन बात से इसी तरह महसूस हो रहा है कि जैसे वो वहीं सो गए। वकुन्तु मूलिअन बिदर्बिल ऊदी वत्तंबूरी, और मैं जो था, मूलिअन होता है जिसको बहुत शौक हो, पसंद हो जिसको कोई चीज़। दर्बिल ऊद व तंबूर, ये दोनों जो है ना इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिस तरह वो सितार होता है, पुराने टाइमों के जो सितार होते थे, उस टाइप की ये दोनों इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अल ऊद भी और अल तंबूर भी। तो इब्नुल मुबारक क्या कहते हैं कि मुझे ये बजाने का बड़ा शौक था। दर्ब जो है बजाने को बोलते हैं ना, इस तरह से। फ़कुमतु फ़ी बादिल लैली, कि मैं जो है वो रात के किसी एक पहर में उठा, फ़दरबतु बिसौतिन युक़ालु लहू राशिनुस सहरी, तो मैंने बजाया एक हो सकता है कोई ट्यून है, अब ये मुझे राशिन का वर्ड नहीं पता, लेकिन अस्सहर जो है वो मैजिक को कहते हैं, तो मेरा ख़्याल है ये कोई ख़ास किस्म की ट्यून होगी जिसको ये बजाने की कोशिश कर रहे थे। व अरादा सिनान युगनी, सिनान वैसे तो दांतों को बोलते हैं, लेकिन शायद यहाँ पर उसकी तारें मुराद है। इसका भी मैं बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो मीनिंग नहीं समझ सकती। अरादा होता है इरादा करना, और युगनी होता है गिना से, मतलब सिंक करना। तो ये मुझे ऐसे ही फ़ील होता है जैसे उसकी जो तारें हैं उनसे वो कुछ ट्यून बनाना चाह रहे थे। वताइरुन यसीहु फौक़ रअसी अला शजरतिन, और एक परिंदा था, यसीहु, जो यसीहु वैसे तो चीखने को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर वो कुछ कह रहा था, जो हर परिंदे की अपनी एक आवाज़ होती है ना, वो जो भी वो तायर था, जो भी वो परिंदा था, वो बोल रहा था, फ़ौक़ रअसी, मेरे सर के ऊपर, अला शजरतिन, एक दरख्त के ऊपर। वल्ऊदु यबदी ला युजीबुनी इला मा उरीद, और जो ऊद था वो युबदी होता है, यानी वो स्टार्ट हो गया, ला युजीबुनी, कि वो मुझे आंसर नहीं कर रहा था, इला मा उरीदु, जिसको मैं चाह रहा था, यानी ऊद वो नहीं बजा रहा था ट्यून जो मैं उसकी बजाना चाह रहा था, तो मतलब इस तरह से वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था। वइज़ा बिही यंतक़ु कमा यंतक़ुल इंसान, तो फिर क्या हुआ कि उसने बोलना शुरू कर दिया, यानी ऊद ने बोलना शुरू कर दिया जैसा कि एक इंसान बोलता है, यानी अलऊद अल्लज़ी बियदिही। अब ये उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पर ये जो इंसान की आवाज़ में बोल रहा है वो क्या ऊद बोल रहा है, जो कि इब्नुल मुबारक के हाथ में है। वो यकूल अलम यअनी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि वमा नज़ल मिनल हक़। अब यही सेम आयत जो ऊपर गुज़री है, ये ऊद ने बोलनी शुरू कर दी। क़ुल्तु बला वल्लाहि, इसके ऊपर इब्नुल मुबारक कहते हैं, मैंने कहा बला वल्लाहि, क्यों नहीं, वल्लाहि, और अल्लाह की कसम। वकसरतुल ऊद, और मैंने जो ऊद था उसको मैंने तोड़ दिया। वसरिफ़्तु मन काना इंदी, और मैं चला गया वहाँ से। फ़कान हाज़ा अव्वलु ज़ुहदी व शिमरी, और ये जो है उनकी इब्तिदा थी ज़ुहद की तरफ। तो ये हमारे पास वाक़या आता है इब्नुल मुबारक रहिमहुल्लाह के इस्लाम की तरफ, मतलब पहले भी वो मुसलमान होंगे, लेकिन अपने अंदर जो एक चेंज था उसकी उन्होंने जो एक किस्सा सुनाया वो। फिर अल-फ़ضल इब्न अयाद के बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो यहाँ तक हम लेसन रखते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।